علامہ محمد اقبال نے پوری انسانیت کو دعوت دی کہ ہم زمیں زادے نہیں ہیں، ہم فقط زمیں کے لیے پیدا نہیں ہوئے مگر پوری کائنات ہمارا گھر ہے۔ باقی سیارے بھی ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب انسان آئے گا، اس کائنات کو آباد کرے گا۔ ابھی تک تو اس نے فقط زمین کو آباد کیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال کے آپ اشعار تو دیکھیے، زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے، فضائے گردوں ہے بے کرانہ۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ شعر جو پڑھ کر ہم آگے نکل جاتے ہیں اور اس کو انتہائی عامیانہ معنوں میں اس کی تشریح کر دیتے ہیں۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پہ، چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں، تو نے فقط ایک باغ، ایک بہار، ایک گھاس، ایک درخت پر اکتفا کر لیا۔ نہ جانے کتنے ستارے سیارے، کتنی طرح کی روشنی، کتنی طرح کے آسمان ابھی تجھے دعوت دے رہے ہیں، آؤ اور ان کو آباد کر۔ تو کیا کمزوروں، مفلوجوں، معذوروں کی طرح زمیں سے لپٹا بیٹھا ہے؟ معذوری فقط ذہن کی معذوری ہوتی ہے جس میں تم آگے بڑھنا چھوڑ دو، اور کتنی صدیوں سے اسی پر آباد ہو۔ علامہ محمد اقبال کے ہاں سپیس ٹریول کے انتہائی اہم موضوع ہے، جو ہماری کم علمی کی وجہ سے، اور میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ ہم ایز اے قاری علامہ اقبال کو کوئی سزا کے طور پر مل گئے ہیں، جس کی وجہ سے علامہ اقبال کا جو گلوبل اور یونیورسل امیج ہے وہ کبھی بن ہی نہیں پایا، کیونکہ ہم نے انہیں پہاڑ اور گلہری شکوہ جواب شکوہ میں محدود کر کے، قید کر کے بس کر دیا۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پہ، چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں، ابھی تو کئی گھر اور پڑے ہیں تیرے لیے۔ کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، یہاں پر حکومت اور حکمرانی نہیں ہوئی تو کیا غم ہے، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا۔ وہ شاہی فقط یہ بچوں کو اس طرح پڑھانے کے لیے تھوڑی ہے، وہ یہ ہے کہ زمین سے اٹھو، قوت رکھتے ہو۔ شاہی کے بھی دو پیر ہیں، تمہارے بھی دو ہیں، مگر وہ بھی تو اڑتا ہے، اور تم شاہی سے آگے جاؤ گے اس لیے کہ تمہارے پر نہیں ہے، تمہارے پاس قوت پرواز ہے، فقط پروں کی قید میں نہیں ہو، کیونکہ پر کی ایک حد ہے۔ تو اب آج ہم دیکھیں گے کہ علامہ محمد اقبال نے جاوید نامہ میں جب کائنات کا سفر اپنے استاد و مرشد مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ شروع کیا اور وہ مریخ پر پہنچے تو انہوں نے مریخ کو کیسا پایا، تو آج ہم اس چیپٹر کا، بس مریخ والے چیپٹر کا، مارز والے چیپٹر کا ایک مخصوص حصہ شامل کریں گے، جہاں پر علامہ محمد اقبال اپنے استاد کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ دوسرا کہ وہاں پر مولانا جلال الدین رومی اقبال کو کیا بتاتے ہیں کہ ہمارے جسم میں اور ہماری جاں میں اور مریخ والوں کے جسم اور جاں میں کیا فرق ہے۔ دوسرا کہ وہاں پر موت کیسے آتی ہے، اور مریخ والوں کی، مارز والوں کی تصور موت زمین والوں کے تصور موت سے کیسے مختلف ہے۔ سب سے پہلے تو مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ جب اقبال اوپر اٹھتے ہیں اور مریخ پر پہنچتے ہیں تو یہ اتنا بڑا موضوع ہے جو ایز اے کمیونٹی، ایز اے مسلم کمیونٹی، ہم یہ گلوبل کمیونٹی کے آگے، باقی قوموں کے آگے رکھ ہی نہ سکے کہ اقبال سب سے پہلے جب زمین کو چھوڑتے ہیں تو جس سیارے پر پہنچتے ہیں وہ مارز ہے۔ اور اگلی ویڈیوز میں جلد میں کور کر کے دوں گا کہ علامہ محمد اقبال نے مارز کو کیسا پایا، وہاں کا معاشی نظام کیسا ہے، وہاں کا سماجی نظام کیسا ہے، وہاں کا سیاسی نظام کیسا ہے، وہاں کے مذہبی لوگوں نے کیا غلطی نہیں کی۔ تو اب یہ سوال بہت اہم سوال ہے جو علامہ اقبال اٹھا رہے ہیں ایلون مسک سے اور باقی قوتوں سے جو مارز پر جانا چاہتے ہیں۔ کیا تم وہی گندے پاؤں لے کر جس سے زمین رہنے کے لائق نہیں رکھی مارز پر جانے والے ہو؟ وہی معاشی نظام جس کی وجہ سے زمین پر لوگ بھوکے سو رہے ہیں، وہی معاشی نظام مارز پر جائے گا؟ دس از ون بگ کوسچن جو اقبال اٹھا چکے تھے، لیکن آج ہم بالکل بنیادی سطح پر رکھیں گے، اور بنیادی جو خد و خال اقبال نے مارز کے دیکھے جسم و جاں کے حوالے سے اور موت کے حوالے سے، اس کو دیکھیں گے۔ مگر یہ کتنا عام سوال ہے کہ ایک مارز پر جانے کی ٹیکنالوجی تو طے کر لی، مارز کا معاشی اور سیاسی اور سماجی نظام تو طے کر لو، ورنہ اسی طرح جنگ و جدل کرو گے جس طرح اس وقت زمین پر کرتے ہو۔ تو ایک بہت عام سوال ہے۔ تو علامہ محمد اقبال جو پہلی چیز سے متعارف ہوتے ہیں مولانا جلال الدین رومی کی باتوں سے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل زمین کے جو دل ہیں وہ ان کے جسم کی قید میں ہیں، یعنی کہ انسانی دل جو ہے، جو پوری زندگی کی وجہ ہے، ہم صرف جیتے ہی اس لیے ہیں کہ اس خزاں سے بھری ہوئی زندگی میں محبت کے چند دن آئیں گے، تو محبت وہ واحد بہار ہے جو اس خزاں کو جینے کے لائق بناتی ہے۔ لیکن جو انسانی دل ہے وہ زمین پر جسم کے اندر جکڑا ہوا ہے، قیدی ہے۔ مگر ہم جب مریخ والوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا جو جسم ہے وہ ان کے دل کی قید کے اندر ہے۔ یہ ایک بہت عجب بات ہے جو علامہ اقبال نے وہاں پر ہمارے آگے رکھی۔ دوسری جو پیاری بات انہوں نے آگے رکھی وہ یہ تھی کہ ہم ڈویلٹی میں بٹے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ رینے ڈیکارڈ کی وہ غلطی ہے کہ اس نے انسان کو غور سے دیکھا اور کائنات کو کہا
کہ یہ تو ڈویلٹی میں پڑھی جائے گی، کچھ وہ چیزیں جو ناپی جا سکتی ہیں اور کچھ خیالات کی۔ جو مریخ والے ہیں وہ یونٹیو بینگ ہیں۔ ہم نے جسم اور جان کو زمین پہ بانٹ رکھا ہے، ہمارے جسم علیحدہ ہے، ہماری جان علیحدہ، یعنی جسم علیحدہ ہے، روح علیحدہ ہے، ایک نظر آئے گا اور ایک نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جو مریخ والے ہیں وہ یونٹیو بینگ کے طور پہ یکتا ہو کر زندہ ہیں، ان کے جسم اور جان میں ایسا فرق نہیں، اور ان کے جسم اور جان جو ایک ہی آمیزش سے، ایک ہی، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی بہت ہی خوبصورت پوٹری والا چیز بناتا ہے تو وہ آمیزش ایسی کرتی ہے کہ پھر آپ پانی اور مٹی علیحدہ نہیں کرتے۔ یہیں پر علامہ اقبال نے پھر مریخ والوں کی ایسی خوبصورت بات کی کہ ان کے دل نے پانی اور مٹی کے اس گھروندے میں، اس آشیانے میں، دل نے پانی اور مٹی کے گھر میں ایسا اپنی پوزیشن بنا لی ہے کہ اب جو چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے۔ اب ذرا آپ تخیل دیکھیے، انسانی جسم اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اور جسم کا کانٹینٹ 70% پانی ہے۔ اب اس شعر کی خوبصورتی دیکھیے کہ اقبال فرما رہے ہیں کہ اس پانی اور مٹی کے ڈھیر پر دل نے، مریخ پر ایسی حکمرانی کر رہا ہے کہ اس پانی اور مٹی کے ڈھیر سے جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا جسم، ہمارا گوشت جو مٹی کا بنا ہوا، ہمارے جسم کا واٹر کانٹینٹ 70% پانی ہے، اور جب دل حکمرانی کرتا ہے تو اب آپ یہ سوچیے کہ وہ پوٹری کی دکان ہے اور وہ مٹی کے ساتھ وہ نئی نئی برتن اور سراہی اور پیالے بنائے جا رہا ہے دل، اور اس جسم سے وہ کام لیتا ہے جو دل کو درکار ہے۔ اور ہم اپنے جسم، ہمارا جسم کو ہم نے وہ اہلیت دے رکھی ہے کہ وہ جو کام چاہتا ہے ہمارے دل سے لگتا ہے۔ ہمارا دل جو ہمارے محبوب کے لیے وقف ہونا چاہیے تھا، اب صرف دنیاوی متاع و دولت کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ ہمارا وہ دل جہاں صرف ہمارے محبوبین نے بیٹھ کر آرام سے باتیں کرنی تھی، اب وہاں فقط گاڑیوں کی اور سیلری کی بات ہو رہی ہوتی ہے، معاوضے طے ہو رہے ہوتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر شہیر الہی نے ایک بہت خوبصورت مقام پر کہا تھا کہ ہم کتنے آدم و انسان ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اوپر حکومت کس کی، ہمارے دل کا رقبہ جو ہے وہ ہم نے کن لوگوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ اور بہتر تو یہ ایک ہی آدمی اس پورے رقبے کا مالک ہو، مگر ہم نے ایک جگہ گاڑی، ایک جگہ گھر، ایک جگہ پلاٹ، ایک جگہ سیلری، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی بڑی شخصیت، نہ کوئی محبوب۔ اب آپ دیکھیے کہ اقبال جب مارس پر پہنچے ہیں تو وہ ایک نیا تعارف دے رہے ہیں زندگی کا، جیسے مووی ایواتار میں ایک پیرلل لائف آباد کر کے دکھائی ہے۔ اقبال بہت پہلے بات کر کے دکھا رہے ہیں کہ وہ یونٹیو بینگ ہے، ان کے ہاں جسم و جان، جسم و روح ایک نظر اور ایک نا نظر کی کیفیت پہ نہیں، مگر جسم و جان ایک ہی آمیزش میں ہے، اور اوپر حکمرانی جو ہے، حکمرانی دل کر رہا ہے، اور ہمارے زمین پہ، ہمارے دلوں پہ جسم حکمرانی کر رہا ہے۔ اور پھر اقبال اس بحث کو چھوڑ کر آگے بڑھتے اتنی پیاری بات کہتے ہیں کہ مریخ والوں نے، مارس والوں نے اپنے آپ کو جسم کی عادت نہیں ڈالی، ان کی جان اور روح نے جسم کی عادت نہیں ڈالی، بلکہ وہ اس پانی و مٹی کے ڈھیر کو بدلتا رہتا ہے اور استعمال کر کر کے اپنی ضروریات پوری کرتا رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیں جسم کی عادت ایسی ہے کہ ایک پاؤں اوپر کرو اور بھائی اب دوسرا اوپر کرو، تھوڑی دیر کی بھوک و پیاس کے بعد دیکھ لیا جاتا ہے کہ ہم کتنے بڑے صوفی و درویش ہیں۔ ہماری سب درویشی تھوڑی دیر کی بھوک پیاس، یا کسی کی خوشی، یا کسی کی کامیابی، یا کسی کا نیا تحفہ، یا کسی کی نئی گاڑی دیکھ کر چند لمحوں میں پتہ چل جاتا ہے ہماری درویشی کا۔ تو پھر آگے علامہ فرماتے ہیں کہ مریخ والوں پر جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب ان پر موت کا وقت آتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ چست ہو جاتے ہیں۔ یہ عجب بات ہے مارس والوں کی۔ ہمارے زمین پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی موت کو عرس، ایک میٹنگ سمجھتے ہیں، ملنے کا وقت ہے، محبوب کے پاس جانے کا وقت ہے، تو غم کیسا؟ تو کہتے ہیں اچھا ہے جسم اترا، اب جان اپنی جان سے ملے گی، جان اپنے بنانے والے سے ملے گی، جان اپنے معبود سے ملے گی، جان اپنے اللہ سے ملے گی۔ لیکن جب ہم زمین والوں کو ایسی عادت ہے کہ ہم اس جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مریخ والوں پر جب موت آتی ہے تو ان کا جسم ان کی روح میں ضم ہو جاتا ہے۔ جب وہ مرتے ہیں تو جسم غائب اور روح بچ جاتی ہے۔ جسم روح میں ڈیزالو ہو جاتا ہے، اور جو پیچھے بچتا ہے وہ روح ہوتی ہے، اور زمین پہ ہماری روح،
ہمارے جسم میں ضم ہو جاتی ہے، ہماری روح ہمارے جسم میں ڈیزالو ہو جاتی ہے، اور جب ہم مرتے ہیں تو پیچھے فقط جسم بچ جاتا ہے، ایک مردہ جسم جو تھوڑی دیر بعد بدبو کا ڈھیر بنا ہوتا ہے جس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے، اور مریخ پر روح بچ جاتی ہے جس کی خوشبو اور توانائی اور رنگ کم نہیں ہو رہے ہوتے، اور وہ موت کا وقت پاس آنے پر پورا ایک اہتمام ہوتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ زندہ ہو جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ چست ہو جاتے ہیں، اور ہم جیسے جیسے بوڑھے ضعیف ہوتے ہیں موت کے پاس جاتے ہیں تو ہم سست ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جہاں سے آج کی ویڈیو کا آغاز ہوا کہ ہم تو باقی کی قوموں کو یہ بھی نہ بتا سکے کہ ہمارے پاس ایک شاعر نے مریخ پر جانے کا ایک پورا منظر باندھا ہے، اور وہ چیزیں بھی طے کی ہیں جو سائنسدانوں نے طے نہیں کی۔ پھر انہوں نے جسم و جاں کا فرق بھی دیکھا اور موت کا بھی فرق دیکھا۔ علامہ فرما رہے ہیں کہ مریخ والوں کی موت دنیا سے فرار ہو کر خود سے ملنے کا دن ہے، کہ وہ موت جیسے ہم ہے نا کہ دنیا چھٹ رہی ہے، وہاں پر عجب بات ہے کہ دنیا سے فرار حاصل کر کے اصل قوت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ صرف اب دیکھیں تو آپ کو ایک نیا منظر ہاتھ آ جاتا ہے، ایک نئی کائنات آ جاتا ہے، ایک نئی مسکراہٹ آپ کو ملے گی کہ جب انسان مرتا ہے تو وہ ہم یہ کیوں کہیں کہ وہ یہاں مر رہا ہے یا مردہ ہو رہا ہے، ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ وہ یہاں سے فرار پا کر اب اپنے آپ سے ملنے والا ہے، اب اس کی جسم جو ہے یہاں رہ جائے گا، اس کی جان اپنی روح سے ملے گی، روح اپنی جان سے ملے گی، اور وہ دونوں جانے جان اپنے معبود و خداوند و اللہ سے ملاقات کریں گے۔ ہم سے بہت بڑی کمی و کوتاہی رہی کہ ہم نے ہر چیز کو سب سے ادنا معنوں میں سمجھا، کسی بھی منظر جب ہمیں دیا گیا ہم نے ٹخنے کو دیکھا، تو اس کی وجہ سے اقبال کی یہ خوبصورت باتیں جہاں پر علامہ محمد اقبال ایک کاسمولوجیکل ٹریول کر رہے ہیں، ایک یونیورس میں ایک مسافر کی طرح جا رہے ہیں، ایک سیاح کی طرح مختلف سیاروں پر جا رہے ہیں، اور پہلے وہ سیارے پہ جا رہے ہیں جو اس وقت گلوبل کمیونٹی اور سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز ہے، مریخ، مارز۔ اقبال وہاں پر تخیل کی دنیا میں اپنے استاد و مرشد مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ جا چکے ہیں، اور کئی چیزیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ جو بھی سائنٹسٹ، ایسٹروناٹ، کاسموناٹ، جو لوگ آسمانوں کا سفر کرنے والی جہاں تحقیق ہو رہی تھی وہاں ایک افسانہ نگار کو ضرور پڑھا جاتا ہے جن کا نام آئزک ایزیموف ہے۔ میں تو ان کو زیوس آف امیجنیشن کہا تھا، آئزک ایزیموف، اور اس نے زمین پر رہتے ہوئے پورا آسمانوں کی دنیا، وہاں کے ڈائنامکس، وہاں کے اوپر کے ریلیشنز، کہنے دیں انٹرنیشنل ریلیشنز، اوپر کی قوموں کے کیسے طے ہو رہے ہیں، اوپر قوت کیسے طے ہو رہی ہے، سب لکھ کر دکھائے۔ اور اب جب بھی کسی جگہ تحقیق ہوتی ہے، کوئی بھی جہاں پر کوئی سینٹر فار فزکس ہوتے ہیں یا سینٹرز فار اسپیس ٹریول ہوتے ہیں، وہاں آئزک ایزیموف ضرور کھانے کی ٹیبل اور سائنسدان اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عجب بات ہے کہ ہمارا وہ شاعر جس کے پاس ایک پورا تخیل موجود ہے مریخ کا، اس کو ہم باقی قوموں کے آگے یا ان تحقیق کرنے والوں کے آگے نہ رکھ سکے۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ علامہ محمد اقبال اپنے آپ کو اور مولانا جلال الدین رومی کو ایک مریخ کے آدمی سے بریفنگ دلوائیں گے۔ آپ کو بہت حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ وہ جو آدمی، وہ جو شخص اور وہ جو ایک شخص علامہ اقبال کو بریفنگ دیں گے مریخ پر، مارز پر، وہ ایک ماہر فلکیات ہیں، وہ ایک اسٹرانومر ہوں گے۔ کہ اقبال کتنے واقف تھے کہ شاید تب اسٹرانومر اس طرح طے ہی نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنی شاعری میں اس کو کھپا دیا تھا۔ اور پھر وہ بزرگ ماہر فلکیات جو مریخ کے شہری ہیں وہ اقبال کو اور بتائیں گے مریخ کے بارے میں، اور خصوصاً کہ مریخ کے جو جد امجد تھے ان کو پاس جب ایول فورسز یا بدی کی قوتیں یا ابلیس و شیطان آئے تو انہوں نے اس سے جان کیسے چھڑائی۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی بڑی بات کہ بھائی اقبال کے کلام کو منجمد سمجھ کے نہیں پڑھیں، ہر وقت شارح کی آنکھ سے مت دیکھیں، ہر وقت تشریح کرنے والے یا مترجم کی یا خرم الہی کی آنکھوں سے مت دیکھیں، خود پڑھ کر نیا معنی جنریٹ کیجئے اور وہ پھر خوشبو کی طرح دنیا کے سامنے رکھیے۔ اب ہم جا رہے ہیں باقی سیاروں پر، اب یہ ہمارا فرض ہے ہم ان سے پوچھیں کہ وہی
گھٹیا ادنا لالچی سائیکی لے کے اب ہم مریخ پر جائیں گے، جس کی وجہ سے زمین رہنے کے لائق نہیں رہی۔